اسد علی طور سابق پروڈیوسر ہیں سما کے ایک شو کے سوال ابو دمبر شمسی کے پروڈیوسر تھے. اب وہ ایک اور دیگر چینل میں کام کرتے ہیں اور وہ موسٹ فیمسلی اپنا ایک یوٹیوب چینل ہوسٹ کرتے ہیں. اس چینل کے اندر وہ بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں اور بہت سارے ایسی خبریں سامنے لاتے ہیں جو اکثر صحافی جو ہیں یا تو ڈر کے مارے یا پھر کسی اور وجہ سے یا سیلف سینسرشپ کے اندر اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. بہرحال اسد علی طور صاحب کے مطابق ان کے اپنے آپ کے مطابق رمضان سے پہلے ان کو کسی نے کہا تھا کہ ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں اور ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے, اور وہی حملہ ہوا پھر عید کے بعد ہو سکتا ہے, اور عید کے بعد ہوا. ان کے گھر کے اندر 3 فرد گھسے, انہوں نے ان کو شدید تشدد کیا, ان کی کونیوں کے اوپر بندوقوں کے بٹ سے وار کیا, ان کو خونی حالت میں باندھ کر پہلے جب وہ تڑپنے لگے تو ان کو خونی حالت میں ان کے ویڈیوز بنائے. ان ویڈیوز بنا کر ان سے پاکستان زندہ باد اور دیگر چیزوں کے زندہ باد کے نعرے لگوائے, اور پھر ان کے سامنے فون پہ کسی سے بات کی اور اس کے بعد ان کو دھمکا کر وہاں سے چلے گئے. اس کے اوپر پورے پاکستان کے اندر صحافتی تنظیموں نے سامنے آ کر احتجاج کیا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ایک صحافی کے ساتھ ایسا ہوا ہے. اسی سال کے اندر اور اسی اسلام آباد کے اندر جو ہمارا دارالخلافہ ہے, متی اللہ جان صاحب کڈنیپ ہوتے ہیں, سی ٹی وی پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو کئی لوگوں نے کڈنیپ کیا ہے. اس کی کیا کمیٹی کیا تحقیق ہوتی ہے ابھی تک نہیں پتا. اس کے علاوہ ابصار عالم صاحب پاک میں واک کرتے ہوئے جو سی ٹی وی میں ان کے جو سی ٹی وی پہ وہ بھی چیز کیپچرڈ ہے, پاک میں واک کرتے ہوئے ان پہ کوئی گولی چلا دیتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. حالانکہ پورا اسلام آباد سیف سٹی کیمرہ پروجیکٹ سے کورڈ ہے, لیکن وہاں کا بھی کوئی اپڈیٹ نہیں آتی. اور اب اسد علی طور جن کی بلڈنگ کے اندر کی سی ٹی وی یہ امیجز کیپچر کرتی ہیں, ایک بلڈی اسد علی طور کو باہر آتے ہوئے زمین پہ گرتے ہوئے بھی کیپچر کرتی ہیں. اس سب کچھ کے بعد تمام جرنلسٹ باڈیز نے پروٹیسٹ کیا ہے. بار باڈیز نے, سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بالخصوص اور تمام دیگر بار باڈیز بالعموم نے پروٹیسٹ کیا ہے, ایکسپریس پروٹیسٹ کیا ہے اور یہ دھمکی دی ہے اور یہ کلیئرفائی کیا ہے کہ اگر اس کے نتیجے تک نہیں پہنچیں گے تو کانسیکوینسز ہوں گے اور ایک کنٹری وائڈ سٹرائک ہوگی. اس سب کچھ کے پس منظر میں ہمارے وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری صاحب, ان کو BBC ہارڈ ٹاک پہ جانے کا موقع ملا جو ہمارے پاکستانی وزراء کے لیے ایک ایپیکس پروگرام سمجھا جاتا ہے. وہاں پر پاکستان کے بارے میں عمومی جائزے کے تحت سوال کیے جاتے ہیں. ان کے جواب جو ہیں وہ دے میک اور بریک ٹیلی ویژن کریئر ایٹ لیسٹ, جس طرح ہم جس طرح دیکھتے ہیں. اور عموماً پاکستانی بہت زیادہ وزراء کم از کم بہت زیادہ اچھا پرفارم نہیں کرتے. بہرحال ان سے پوچھا گیا پاکستان کے اندر یہ صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے, تو ان کا یہ جواب تھا. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ تشدد ہوتا ہے وہ در حقیقت الزام جو ہے وہ ریاستی اداروں پہ لگاتے ہیں تاکہ ان کو اسائلم مل جائے. یہ نہ صرف بہت زیادہ انسینسٹیو ہے ان لوگوں پہ جن پہ تشدد ہوا ہے, یہ بلکہ نہ صرف کاؤنٹر فیکچوئل ہے کیونکہ جتنے لوگوں کا ہم نے نام لیا ان میں سے کسی نے بھی کوئی اسائلم اپلائی نہیں کیا, وہ سب ابھی تک اس ملک میں ہیں. اور نہ صرف یہ ڈیفلیکشن بھی بہت انفیئر ہے کیونکہ اگر اس طرح کے کوئی الزام لگا رہا ہے ریاست کے کسی بھی ادارے پہ تو فرض یہ بنتا ہے ایک حکومتی زبان کا کہ وہ اس کی صاف شفاف تفتیش کا وعدہ کرے, نہ کہ بغیر کسی ثبوت کے ایک انسان جو کہ واضح طور پہ شدید زخمی کر دیا گیا ہے, جس سے واضح طور پہ ویڈیوز بنا کے اس سے پیغام اور نعرے لگوائے گئے ہیں, وہ اگر ایک بات کر رہا ہے کہ اس کو کہی گئی تھی اور آپ اس کو اس طرح برش آف کر دیں جیسے کہ یہ تو تمام جتنے بھی بولنے والے ہیں یہ سب شر پسند ہیں. وحید صاحب دیکھیں, پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک پرٹیکولر جرنلسٹ کے علاوہ اتنا بڑا ایشو کیوں ہے, یہ ایک ملک گیر کا مسئلہ کیوں ہے, یہ میرے آپ کے لیے مسئلہ کیوں ہے, یہ ہم سب دیکھنے والوں کے لیے مسئلہ کیوں ہے. دیکھیں, ایک تو ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن ہے جعفری صاحب, یہ آئی تھنک ایک ایسا حق ہے جو اب کم و بیش لوگوں کو سمجھ آنے لگا ہے. لیکن پھر ایک یہ بھی ایک آئینی حق ہے آپ کا کہ آپ کو انفارمیشن ملے. صرف یہ نہیں کہ میں اور آپ جو ایکسپریس کرنا چاہیں یا روڈ پہ کوئی چلتا انسان کچھ ایکسپریس کرنا چاہے تو آئین کے دائرے میں کر سکتا ہے, بلکہ اس کا حق ہے کہ اس کے الیکٹڈ لوگ جو کہ اس کے ٹیکس کے پیسوں پہ اس کے اختیار دیے ہوئے عہدوں پہ پاور ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اس پاور کا مس یوز تو نہیں ہو رہا, اس کا کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے. اور یہ جو خاص کر ہم سیاستدان جن کو ووٹ دیتے ہیں اور خاص کر ایسے لوگ جو
جو کہ عہدوں پہ فائز پاکستان کے ایکسچیکر سے پیسے لے کے پاکستان کی سروس میں ہوتے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کی کارکردگی اور جو بھی ان کے کام ہیں، فنکشنز ہیں اور ایکچوئل اقدامات ہیں، اس کے حوالے سے آگاہی ہمارا ایک قانونی حق ہے، اور جس حق کے بعد اس انفارمیشن پر بیس کر کے جو ہم ووٹ پھر کرتے ہیں یا فیصلے کرتے ہیں، وہ پھر ہمارا ایک آئینی فرض بھی ہے۔ تو یہ جو صحافی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یہ آئینی حق ہم تک پہنچاتے ہیں، اور یہ جو انفارمڈ ڈیموکریسی ہے، جو ایک انفارمڈ ووٹ کا جو ہے وہ استعمال ہے، جس سے کہ آگے تقدیریں بدلتی ہیں ممالک کی، یا احتجاج کا انتخاب ہے، یہ ساری چیزیں انفارمیشن پہ بیسڈ ہوتی ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوگا کہ کیا صحیح کیا غلط ہو رہا ہے تو ہی میں صحیح فیصلے کر سکتا ہوں، اپنے حوالے سے، اپنے حقوق کے حوالے سے، اپنے اوبلیگیشنز کے حوالے سے، اپنے ملک کے حوالے سے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب یہ ایسی آواز دبائی جاتی ہے تو یہ ایک صرف جرنلسٹ کا حق نہیں ہے جو چھینا جا رہا ہے، اس کی فیملی نہیں ہے جو تشدد کا صرف شکار ہے، بلکہ ہم سب ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اور آج ہم اگر کچھ نہیں کہیں گے تو کل یا جب ہمارے ساتھ ہوگا تو کچھ کہنے والے شاید بچے نہیں ہو رہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ یہ کسی ایک انسان کا ایشو نہیں ہے، اس پہ پٹیاں لگے ہوئے دیکھ کے ہمارے دل کو ضرور کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ پٹیاں ایکچولی ہمیں لگی ہوئی ہیں۔